قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إنه قد إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں، یہ لوگوں، یہ رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہے، جو 11 مہینہ جو ہم نے نافرمانی کی ہے، یہ جو مہینہ ہے سب نافرمانیوں کو برطرف کرنے کا مہینہ، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو اپنی زندگی میں بہت ماہ رمضان جو ہے گزار دیا، لیکن جو ہے انسان، بہرحال آپ بڑے محترم ہیں، آپ نمازی ہے سب ہے، لیکن خود جو ہے ہم سوچے آیا اتنا ماہ رمضان مبارک گزار دیا زندگی میں نا، گزار دیا، آیا جو ہے ہمارے اندر جو ہے کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، تزکیہ نفس ہوا ہے یا نہیں، جیسا کہ آیت میں ہے نا لعلکم تتقون، اسی لیے فرض کیا گیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ لکھ دیا گیا، یہ فرض کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ ابھی جو ہے ہم صاحب تقوی نہیں ہے، لیکن تقوی کی بھی قسم ہے، الگ الگ قسم ہے، یعنی اس منزل تک نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ روزہ فرض ہے کہ انسان جو ہے اس منزل تک پہنچ جائے۔ یہ مہینہ جو ہے توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور دیکھیں انسان سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے، دیکھیں انسان خاکی ہے، انسان سے جو ہے گناہ ہو جائے یہ الگ مسئلہ ہے، اسے احساس ہو یا نہ ہو کہ ہم نے جو ہے گناہ بھی کیا ہے۔ تو اب روایت میں یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، سخی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رات میں تاریکی میں انسان کی سواری گم ہو جائے، یا مثلا جو ہے پیاسا ہو، دور تک پانی نظر نہ آئے، اور اتفاق سے جو ہے اسے پانی نظر آ جائے یا سواری گم ہو جائے، پھر جو ہے اسے سواری مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ پروردگار اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے کوئی دوست عزیز یا اولاد بیمار ہو جائے اور نا امید ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے صحت مند ہو جائے، یا مثلا جو ہے بچہ گم ہو جائے، تلاش کرے نہ ملے، پریشان ہو جائے، لیکن جو ہے پھر بچہ اگر مل جائے تو والدین کو کتنی خوشی ہوگی۔ اگر مریض جو ہے، یعنی ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور مریض جو ہے اگر بچ جائے تو پھر جو ہے صاحب خانہ کو کتنی خوشی ہوگی، یہ صرف انہی کو معلوم ہے، آپ نہیں بتا سکتے کہ کتنا جو ہے خوش ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ پروردگار اس بندے سے خوش ہوتا ہے
کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، لیکن جو ہے دیکھیں جب تک جو ہے ایمان اس کے قلب میں چمکتا رہتا ہے تب جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور اگر جو ہے گناہوں کی وجہ سے اس کے قلب میں جیسا کہ روایت ہے کہ دھبا پڑ جاتا ہے، یوں سمجھ لیجیے اسے سورج جو ہے بدری میں چلا جاتا ہے، روشنی تو اس طریقے سے اگر ہو جائے ایمان اگر نہ کرتا ہے تو پھر اسے جو ہے توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا جو ہے کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم توبہ کر لیں گے، ہے نا، شب قدر میں کر لیں گے، ابھی جو ہے وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ تو اس وقت آدمی سوچ سکتا ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو کہ حیات رہے گی، معلوم یہ ہوا کہ ادھر گناہ کیا اور فوراً جو ہے روح قبض ہو گئی، یعنی توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب معلوم ہو، لیکن انسان کو معلوم نہیں کہ کس وقت موت آ جائے گی۔ لہذا جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور انسان جو ہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی، اگر جو ہے پشیمان اور شرمندہ ہو جائے تو پھر سمجھ لے روایات میں یہ ہے کہ یہی جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے۔ کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے، دیکھیں اسی مہینے میں جو ہے ایک موقع بھی ملتا ہے، وہ سحر کے وقت بیدار ہونے کا ہے۔ لہذا جو ہے صرف یہ نہیں کہ بس جو ہے اسی لیے ہے کہ مشق کرتا رہے تاکہ جو ہے دیگر مہینوں میں بھی اسی طریقے سے کرتا رہے، تو بہرحال اسی مہینے میں موقع بھی ملتا ہے، سحر کے وقت بیدار ہوتا ہے تو موقع بھی ہے اسی مہینے میں کہ کثرت سے ساتھ کم سے کم کچھ نہیں تو ایک تسبیح جو ہے استغفار پڑھ لے، کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے ایک تسبیح محمد وار محمد کے صلوات پڑھ لے۔ تو یہ جو ہے نا موقع، ظاہر سی بات ہے کہ جو سحر کی فضیلت ہے، تو جتنا ہو سکے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں حدیث ہے، شیخ سعود علیہ الرحمہ نے انہوں نے لکھا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور میں ایک شخص تھا، وہ مشہور طبیب تھا، تو اس کے ہاں جو ہے ایک خاتون آئی۔ جب ایک خاتون آئی تو اس طبیب نے اس خاتون کی طرف نظر کیا، ظاہر سی بات ہے علاج کرنا تھا، صبح نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، صرف جو ہے دیکھا۔ اب جب دیکھا تو بہرحال پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا، دور تھا، اب جو ہے بہرحال آج کے حالات، وہ تو پیغمبر اکرم کا دور تھا، اس حالات میں یعنی دیکھنا جو ہے علاج کے غرض سے وہ منع نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ پیغمبر کا دور تھا، تو اس طبیب نے نظر کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک خاتون علاج کے غرض سے آئی تھی اور ہم نے جو ہے اس کی طرف نگاہ کیا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ گناہ سرزد ہو گیا تو اب جو ہے ہم کون سا عمل انجام دیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم مسجد میں آتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول، ہم مسجد میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ بس جو تم یہ عمل انجام دیتے ہو اس کی وجہ سے پروردگار جو ہے تمہارے گناہوں کو برطرف کر دے گا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے انسان جو ہے نیک عمل انجام دے اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ توبہ کا مہینہ ہے،
یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے، یعنی جتنا ہو سکے اس ماہ میں جو ہے برکتیں حاصل کر لے، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں کثرت سے عبادت کرے، بندگی کرے، اور اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ جو ہے جتنا ہو سکے اس ماہ میں تلاوت قرآن مجید کرے۔ پچھلے خطبے میں اشارہ کر دیا تھا، بہرحال اشارہ کیا، سب کو معلوم ہے نا آیت کے سلسلے سے، ایک آیت پڑھے گا تو بہرحال کثرت کے ساتھ جو ہے اس ماہ میں تلاوت قرآن مجید کرے۔ اور اگر جو ہے کوئی شخص اگر نہ پڑھ سکتا ہو، بوڑھا ہو گیا، اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر جو ہے اسے چاہیے کہ کم سے کم جو ہے وضو کر کے روح قبلہ قرآن مجید لے کر بیٹھ جائے۔ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اپنی انگلی کو جو ہے حرفوں کو پھیرے، اس کا بھی ثواب ملے گا، روز محشر جو ہے انگلی کی گواہی۔ تو اگر نہیں جانتا تو اس طریقے سے کرے، یا مثلا جو ہے دیکھیں یہ ہونا چاہیے قرآنی جو ہے فضا، ماحول جو ہے قرآنی ہونا چاہیے، کہ مثلا جو ہے اگر جو ہے آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی سے تو کچھ نہیں، تلاوت قرآن مجید لگا دیجئے، سنتے رہیے، یا گھر میں ہیں تو صبح کے وقت تلاوت قرآن مجید جس چیز سے بھی ہو تاکہ جو ہے وہ فضا، وہ صدا جو ہے گونجتی رہے۔ اگر سفر میں ہے یا صبح کے وقت کچھ دیر کے لیے، یا مثلا جو ہے ظہر کے وقت کچھ دیر کے لیے، یا مثلا جو ہے مغرب سے پہلے کچھ دیر کے لیے تلاوت قرآن مجید لگا دے، تاکہ بہرحال آواز جو ہے گونجتی رہے فضا میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے اثر ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، معلوم یہ ہوا کہ آواز ہے اثر رکھتی ہے، اثر ہے۔ تو بہرحال تلاوت قرآن مجید کرے، جتنا ہو سکے اس ماہ میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو روز محشر کا جو عالم ہوگا پسینے سے شرابور ہوگا، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں نجات ملے، راحت ملے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید کرو، اور فرمایا کہ اگر جو ہے دشمن سے چاہتے ہو نجات، اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اگر اس سے نجات چاہتے ہو تو حضور نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے تم تلاوت قرآن مجید کرو۔ بعض روایت میں یہ ہے، بعض روایت میں الگ الگ جو ہے عدد بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ کم سے کم روزانہ، الگ الگ ہے 20 اور بس ایک مختصر والا وقت بیان کر رہے ہیں، کہ کم سے کم روزانہ جو ہے 10 آیت کی تلاوت کرے، ہے نا، یعنی ہمیشہ کم سے کم جو ہے نماز والا چھوڑ کر وہ نہ جو الگ سے قرآن کا جو ہے کم سے کم جو ہے 10 آیت کی تلاوت کرے، روزانہ تلاوت قرآن مجید کرتا رہے، ہے نا۔ ایسا نہ ہو، روایت میں ہے نا کہ یہ کتاب بھی جو ہے قرآن جو ہے وہ شکایت کرے گا روز محشر، شکایت کرے گا، یعنی جو ہے کوئی تلاوت نہیں کرتا تھا اور اس پہ جو ہے عمل نہیں کرتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہترین جسدان میں اور اس طریقے سے قرآن مجید رکھ لے، بہتر ہے، اس سے جسدان، بہترین جسدان وہ سب ہو، تمام چیزیں ہوں، بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے رکھے ہی رہے، ہے نا، یا دروازے کے اوپر لگا دے صرف جو ہے لوگ گزرتے ہی رہے، ہے نا، یہ بھی بہتر چیز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن جو ہے صرف ایسا نہیں کہ اسی لیے مخصوص کر دے، ہے نا، یا مثلا جو ہے صرف جو ہے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا، اب تو وہ بھی نہیں ہے، شاید کم ہو گیا، اب جو وہ بھی کم ہو گیا، لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ مردوں کے لیے جو ہے وہ ہے یہ زندوں کے لیے ہے، کتاب جو ہے زندوں کے لیے ہے کہ اس سے جو ہے ہدایت حاصل کرے۔ تو بہرحال کثرت کے ساتھ جو ہے چاہیے کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا، روایت میں یہ ہے
کہ دیکھو جب تک دعا نہ کر لو، نماز کے بعد جب تک دعا نہ کر لو نہ اٹھنا، یعنی دعا کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پروردگار جو ہے بغیر مانگے نہیں دیتا۔ یہ نہ سوچے کہ نا بوڑھے ہو گئے ہیں، پینشن مل رہا ہے، بچے جوان ہیں کما رہے ہیں، اب کیا ہے 1-2 سال کے مہمان ہیں، ایسے 2 سال زبانی کہتے ہیں 2 سال کے مہمان ہیں، اب جو ہے ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پروردگار جو ہے بغیر مانگے نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ صیام ہے رمضان، اور اس مہینے میں نعمتیں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ روزہ ہے، قرآن مجید ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کما حق ہو میں قرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلی الکریم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وستین یدین برحمت، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وصفها وعن السيئات ولم يجاهد بها، سبحان من لا يزداد ولا محاسن بها الا كراما ودون لا كثرة الذنوب الا عفوا واصفا، نشهد ان لا اله الا هو الحي القيوم العباد، نشهد محمد صلى الله عليه وآله۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، روزہ جو ہے اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ لکھا گیا تھا، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، اگر ایک چھوٹا بھی عمل انجام دیتا ہے خاص طور سے اس ماہ میں، تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور روایت میں یہ ہے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افراد و مومنین کہ جو سحر کے وقت پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے معاشرہ، جو سوسائٹی، بہرحال ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس معاشرے پہ جو بھی معاشرہ ہو، تو جو اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا قہر ہے، تو کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ اپنے عذاب کو روکے ہوئے۔ ہم جو نافرمانی کرتے ہیں، جو انسان سرکشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس پہ اللہ جو عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ کا قہر جو نہیں ہوتا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو عذاب کو، اللہ کے قہر کو روکے ہوئے ہیں۔
शेखुन रिक्का। तीन चीजों में से एक चीज जो जिक्र किया वो कि जो हद दर्जा बूढ़े, यानी जो बूढ़े हैं तो उनकी वजह से परवरदिगार मुआशरे पे अजाब नाज़िल नहीं करता। और वो कि जो छोटे बच्चे हैं जो माँ की गोद में वो जो है उनकी वजह से परवरदिगार जो है अजाब नाज़िल नहीं करता। और वो कि जो चौपाए जानवर हैं जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं बेज़बान जानवर, तो इसकी वजह से परवरदिगार जो है वो अपने अज़ाब को नाज़िल नहीं करता है। हम नाफरमानी करते हैं, जो भी इंसान सरकशी करता है, लेकिन इनकी वजह से परवरदिगार जो है वो अपने अज़ाब को नाज़िल नहीं करता है। आप देख ले कि जानवर है, आप जानवर को पटक कर ज़िब्ह कर देते हैं, या मसलन जो है दिगर दरियाई जानवर मछली आप जो है उसे निकालते हैं, जानवर को ज़िब्ह कर देते हैं, लेकिन जानवर जो है कुछ नहीं करता। आप देखें इसी तरीके से वो बच्चे जो कि माँ की गोद में है तो उनकी वजह से परवरदिगार अज़ाब नाज़िल नहीं करता। और वो जो बूढ़े जो कमजोर हो चुके हैं, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, खड़े नहीं हो सकते, वो बूढ़े, तो उनकी वजह से परवरदिगार अज़ाब नाज़िल नहीं करता। यानी मालूम ये हुआ कि परवरदिगार ने ये बताया कि देखो हमारे यहाँ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ जो कानून है, तो फिर जो है हम जो है जो कमजोर है उसे जो है सुपर बना देते हैं ताकतवर के लिए। हमारे यहाँ छोटा बड़ा कोई कानून नहीं है। आप देख लीजिए, हाथी जो है बड़ा है, परिंदा जो है छोटा है ना परिंदा, लेकिन आप देखिए अबाबिल के कंकड़ी ने जो है भूसा बना दिया। यानी वहाँ जो है छोटा बड़ा आप लाख जो है इंसान जो है, देखिए अब पुराने से पुराना किला है, चले जाए कि आज के हथियार भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन वहां भी मलकुल मौत पहुंच जाता है। आप देखें जनाबे मूसा जो है लहरों के दरमियान से कसर जालिम तक पहुंच गए, तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार ने ये बता दिया कि देखो हमारे यहाँ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। कभी जो है ये न सोचना कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुदरत है। और मौलाए कायनात ने फरमाया, गुरुल हिकमा किताब है, छोटी छोटी हदीस जुमले उसमें है, मौला अली ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास ताकत हो, ये कुदरत हो, तो ये न सोचना है ना कि बस हमारे पास ताकत है, तुमसे बड़ी भी एक जात है कि जिसके पास कुदरत और ताकत है। और जाहिर सी बात है कि जो भी अगर जुल्म करता है तो वो जो है अल्लाह को भुला चुका है, अल्लाह को वो पहचानता नहीं है। तो बहरहाल जिसके पास जो है कुदरत हो जाए, तो अगर जुल्म कर रहा है, देखे सब जो है जुल्म भी अलग अलग है। मसलन जो है मुल्क पे जुल्म है, मसलन जो है माशरे में जुल्म है, मोहल्ले में जुल्म है, अपने खानदान में जुल्म है, जुल्म के अपने अपने जो है अकसाम है ना। बात जो है ये है कि भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, सास बहू पे जुल्म कर, शौहर बीवी पे, फिर इसी तरीके से आप देखें भाई जो है बहन से रंजीदा खातिर है। तो बहरहाल देखें इतनी जल्दी जो है इंसान को जज्बात में नहीं आना चाहिए। देखिए अगर जो है बीवी गलती कर दे तो मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए। देखिए बर्फ जो है स्क्रीन जो है ये ठंडी होती है, लेकिन इसका तासीर जो है वो गर्म होता है। यकीनन इंसान अंदर से गर्म है, अंदर से गर्म है, लेकिन तासीर जो है ठंडी होनी चाहिए, अपने आप को पिघलने न दे। यानी मालूम ये हुआ कि वो जो है खानदान या माशरा जो है वो जो है बिखरने न पाए। तो बहरहाल इस तरीके से तो फरमाया कि जो
قدرت ہے تو بتا دیا کہ دیکھو ہمارے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ کمزور بھی ہے، اسے بھی ہم توانا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیسا منا یرحمنا صغیرا و کبیرا، کہ وہ جو ہے ہماری امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹے پہ یا مثلا جو ہے بڑوں پہ ظلم کر رہا، مثلا اس کا احترام نہ کر رہا۔ معلوم ہوا کہ دیکھیں صرف گھر ہی کے بڑے بزرگ نہیں، گھر کے ہو یا باہر کا ہو، معلوم ہوا کہ زبان پہ جو آ گیا کہہ رہے ہیں نا۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے ہے نا کہ احترام نہ کرے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ جو ہے ہمارے امت نہیں ہے، امتی نہیں ہے، یعنی جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے نا، ان کی توقیر کرنا چاہیے۔ ان کا احترام کر رہا ہے، توقیر کر رہا ہے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ جو ہے ہماری امت میں سے ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے باطن کو، اپنی باطن کو تم جو ہے صحیح کر لو تو پھر جو ہے ہم تمہارے ظاہر کو لوگوں میں واضح کر دیں گے، روشن کر دیں گے۔ اب اس کی مثال لے لیں، مثلا جو ہے دیکھیں انسان جو ہے باہر ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، لیکن گھر کے اندر گناہ کرتا ہے، گھر کے اندر گناہ کرتا ہے اور باہر ہے تو گناہ نہیں کرتا۔ بس یہ رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اب سامنے کی مثال مثلا دے دے ہے نا، باہر ہے تو گناہ نہیں کر رہا ہے اور گھر پہ ہے تو معلوم ہوا کہ نہ جانے فلم دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس طریقے سے گناہ کر رہا ہے گھر کے اندر، باہر جو ہے گناہ نہیں کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جو ہے انسان جو اپنے باطن کو درست کر لے، اپنے باطن کو صحیح کر لے تو پھر پروردگار جو ہے لوگوں کے درمیان ہے نا برملا کر دے گا، ہے نا واضح کر دے گا، یعنی روشن کر دے گا کہ یہ انسان جو ہے صحیح ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ سے معاملات کر لے۔ بس خطبے کا آخری فکرہ، باقی بعد میں، کہ اللہ سے معاملات کر لے۔ اب دیکھیں معاملات جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو معاملات ہوتا ہے قرض انسان جو ہے، قرض یہاں کیا ہے؟ قرض اللہ لیتا ہے، قرض اللہ دیتا ہے، بندہ دیتا ہے، لیتا ہے قرض، سمجھے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ فرشتے جو بے گناہ ہیں وہ بھی قرض لیتے دیتے نہیں۔ اچھا کہیں سنا ہے آپ نے، کہیں عادت ہے کہ حیوان جو ہے قرض لیتا ہے یا دیتا ہے؟ نہ حیوان قرض لیتا ہے نہ دیتا ہے، معصوم فرشتے بے گناہ ہیں لیکن وہ بھی قرض لیتے دیتے نہیں۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو ہے یہی انسان ہے کہ جو قرض اللہ سے لیتا ہے اور قرض جو ہے وہ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ 245ویں آیت پڑھیں، منزل الذی یقرض اللہ قرض الحسنہ، سورہ بقرہ کی 245ویں آیت، اس میں جو ہے پورا تفصیل سے آپ لکھا ہے۔ تو اب جو ہے قرض، اب مختصر اشارہ کر دے کہ دیکھیں کہ بعض چیزیں جو ہے انسان کو پسند ہے لیکن اللہ جو ہے اسے نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا۔ بعض چیزیں ہیں اسے پسند ہے لیکن اللہ جو ہے اس سے لے لیتا ہے، اللہ جو ہے اس سے لے لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اب تمہیں پسند ہے، ہم نے لے لیا، تو اب اس کے عوض میں جو ہے تمہیں 10 گنا 700 گنا اجر ملے گا، 700 گنا اجر ملے گا، 10 گنا جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ اور فرمایا کہ پھر انسان جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر جو ہے ہماری رحمت جو ہے اس پہ نازل ہوتی ہے، پھر جو ہے ہم اس کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ پھر جو مصیبت ہو اور وہ جب یہ کہتا ہے انا للہ، تو پھر جو ہے ہم اس کی مصیبتوں کو برطرف کرتے ہیں، اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں۔ یہ جو فکرہ آیت ہے انا للہ پڑھتے رہتے ہیں نا، پڑھتے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی مر گیا تو نہیں، ہر وقت پڑھے، اگر کانٹا چپ جائے تو بھی پڑھنا چاہیے نا، ٹھوکر لگ جائے تب بھی پڑھنا چاہیے، اگر بلب یوز ہو جائے تب بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے اگر اس طریقے سے عمل انجام دے رہا ہے تو مولا کائنات کی زبان سے پروردگار نے فرمایا کہ وہ جو ہے ہماری رحمت میں داخل ہو جائے گا، وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ لہذا جو ہے جو فکرہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کچھ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وجد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها قال الحسن مصطفى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب نية الشرك والنفاق. اللهم صل بنا وانت ولا تفضل بنا وانت على وجه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع ذكرى يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مستحق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اولاد ہے جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں جو پریشانیاں کاروباری روزگار سے پریشان ہے انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کے شفاعت نصیب فرما. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو لوگوں نے دعا کی ہے جو نیک حاجات ہے پروردگار اسے قبول فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک